السلام علیکم لیڈیز اینڈ بوائز، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ سے شیئر کروں گا ایک سٹوری۔ یہ اس وقت کی سٹوری ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا۔ میرا تعلق بہاولپور سٹی سے ہے اور اس ٹائم میں بہاولپور کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جہاں سے یونیورسٹی کے لیے بہاولپور شہر میں آیا کرتا تھا۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ یونیورسٹی کا دور چل رہا تھا۔ میں گاؤں سے جاتا تھا جو کہ بہاولپور سے تھوڑی ہی دور تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 سال تو ایسے ہی گزرے، ڈرتے ہوئے، جیسے اکثر لوگوں کے گزرتے ہیں۔ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب کو لیکچرز کی فکر ہونا عام سی بات ہوتی ہے۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے سب نارمل لگنے لگتا ہے۔ ہمارے بھی 2 سال گزر چکے تھے، ہم بھی اب لیکچرز کی فکر سے آزاد ہو چکے تھے۔ اور چونکہ میں گاؤں سے تھا اور یونیورسٹی کی لڑکیاں زیادہ تر شہر سے ہوتی ہیں، ہماری سائڈ پر لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج بھی نہیں ہوتا۔ قصہ مختصر یہ کہ میں نے پہلے دن سے ہی سوچا تھا کہ لڑکیوں کے چترا چکر میں نہیں پڑنا۔ میں گاؤں سے تھا اس لیے لڑکیاں بھی کم ہی دیکھتی تھیں۔ لیکن جب ایک دن میں یونیورسٹی سے گھر کے لیے نکلا تو ایک لڑکی نے میرا نام لے کر آواز دی۔ خیر مجھے سنی ہی نہیں تھی، اور ویسے بھی کوئی لڑکی مجھے آواز دے گی یہ میرے لیے غیر یقینی بات تھی۔ خیر ہماری بائک کا سٹینڈ بھی مین گیٹ کے پاس ہی تھا۔ ہمارے سیکیورٹی گارڈ انکل نے مجھے بتایا کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ سیکیورٹی والے انکل بھی میرا نام جانتے تھے۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہ ہمارے شہر کے ایک مشہور ایم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں رک گیا، بلکہ میں واپس اس کی طرف چلا گیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے گھر ڈراپ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو اپنے آپ پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ آج ہمارے ڈرائیور انکل نہیں آئیں گے۔ خیر مجھے اس کی بات پر یقین تو نہ آیا۔ میں خود کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے اس کو ہاں کر دی۔ ہم یونیورسٹی سے نکل گئے اور ابھی تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ مجھے کہیں سے کچھ پلا دیں۔ یہ عین وہ وقت تھا جب میں پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو کسی ریڑھی والے کے پاس رک جاتا ہوں۔ پھر خیال آیا بڑے گھر کی لڑکی ہے، برا ہی نہ مان جائے۔ آپ کو بتاتا چلوں یہ کوئی بہت گرمی کا موسم نہیں تھا، مارچ کا مہینہ شروع ہو رہا تھا اور میں پسینے سے لت پت تھا۔ ایک ریسٹورنٹ پر ہم رک گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ میں نے جواباً کہا آپ بتائیں آپ کیا لینا پسند کریں گی؟ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی، میں آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس نے 2 ملک شیک کا آرڈر دے دیا۔ ڈرنک ختم ہوئی، میں نے پیسے دیے اور وہاں سے نکل پڑے۔ اسی دوران اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے یونیورسٹی واپس ہی چھوڑ دیں، مجھے پاپا کا میسج آیا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے۔ کوئی بات کیے بغیر اسے یونیورسٹی چھوڑ دیا اور گھر آ گیا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہوا۔ رات انہی خیالوں میں گزری۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح اس سے دریافت کروں گا حقیقت کیا ہے۔ صبح یونیورسٹی گیا اور اس سے بات نہ کر پایا۔ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ پھر وہی سب کچھ ہوا۔ اس نے مجھے آواز دی، گھر چھوڑنے کا کہا، جوس پیا، پھر یونیورسٹی واپس ہی آ گئی۔ پھر اگلے دن جب میں یونیورسٹی کا لیکچر ختم ہونے اس لڑکی نے آواز دی، میں نے سوچا آج پکا اس کے ساتھ نہیں جانا، انکار ہی کر دینا ہے۔ لیکن آج تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اس نے میرے پاس آتے ہی سوری کہا اور میں حیرت کے سمندر میں گم ہو گیا۔ اچھا خیر، میں نے وجہ پوچھی سوری کی تو اس نے بتایا کہ 2 دفعہ جو میں آپ کے ساتھ گئی اصل میں وہ میری فرینڈس کا چیلنج تھا۔ مجھے آپ کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہتے ہو، اس لیے آپ نے برا محسوس کیا ہو تو اس کے لیے سوری۔ لیکن آپ سچ میں بہت اچھے انسان ہو، آپ نے کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ میں کوئی ہاں یا نہ میں جواب دیے بغیر ہی اللہ حافظ کہا اور چلا گیا۔ پھر ایسے ہی تھوڑے دن ہماری تھوڑی بات ہوتی رہی۔ اسی دوران ہم نے موبائل نمبر بھی ایکسچینج کر لیے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے رات کے وقت کال کی اور کہا صبح کا ناشتہ آپ کی میری طرف۔ چونکہ دوستی ہو چکی تھی میں نے ہاں کر دی۔
ہم ناشتہ پر گئے ہوئے وہیں پر اس کے والد صاحب کے کسی دوست نے ہمیں دیکھ لیا۔ بات اس کے والد صاحب تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی جو کہ میری اچھی فرینڈ تھی اس سے میرے بارے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میرا فرینڈ ہے اور میں نے ہی اسے کال کی تھی۔ تھوڑے دن گزرے تو شام کے وقت ایک بندہ ہمارے گھر آیا تو میں باہر آیا۔ اس بندے نے مجھے ابو کو بلانے کا کہا تو اس نے ابو کو بتایا کہ چوہدری صاحب نے شہر بلایا ہے آپ کو ابھی اسی وقت۔ ہم دونوں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ یہ چوہدری صاحب میری اسی فرینڈ کے والد صاحب تھے۔ خیر ہم گئے، اس نے بٹھایا، چائے پانی پلایا اور ساتھ ہی بڑے روب والے انداز میں میرے ابو جان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ میری بیٹی سے دور رہے، میری بھی عزت کا خیال کرو اور اپنی کا بھی۔ یہ کہنا تھا چوہدری صاحب کا۔ ہم وہاں سے نکل آئے۔ آتے ہی ابو جان شروع ہو گئے مجھے سمجھانے کے لیے۔ گھر پہنچے تو ابو نے ساری بات مجھ پر چھوڑ کر ختم کر دی۔ میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ آخر کیا کیا جائے۔ مجھے لگا میری فرینڈ کو سب پتہ ہوگا، لیکن اس سے بات کرنے پر پتہ چلا وہ نہیں جانتی کچھ بھی۔ میں نے بھی اسے اپنے والد سے اس بارے میں بات نہ کرنے کو کہا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دوستی ختم کر دوں گا۔